طالب علم کے آداب میں سے 12واں ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنی تعلیمی اور تربیتی امور اپنے استاذ کے صلاح و مشورے سے کرے۔ کیا پڑھنا ہے، کون سی کتاب پڑھنا ہے، کس شیخ کے پاس جانا ہے، کون سا مضمون لکھنا ہے، کون سی درسگاہ میں پڑھنا ہے، جماعت دوم پڑھنا ہے یا سوم پڑھنا ہے، تعلیم کے تمام امور، تربیت کے تمام امور اپنے استاذ کے مشورے سے چلنا، یہ طالب علم کے آداب میں سے ہے۔ مشورے کے بغیر علمی اور اصلاحی امور میں اگر طالب علم لگے گا، فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم اپنی منزل کو پہنچنے کی 100% سچی نیت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے استاذ کی رائے پر زندگی گزارنے کا عہد کر لے اور قسم کھا لے، میں استاذ کے مشورے سے چلوں گا۔ یہ اس واسطے بھی ضروری ہے کہ آپ مدرسے میں آنے کے بعد آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، جو روزانہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اساتذہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، تو صحیح مشورہ دے سکتے۔ 8 سال 10 سال تو استاذ کے سامنے رہے اور فراغت کے دنوں میں، چھٹیوں کے دنوں میں مشورہ کرنے جا رہے ہیں والد محترم سے، مشورہ کرنے جا رہے ہیں کسی ایسے ساتھی سے یا ایسے استاذ سے جن کا اب کوئی اتنا زیادہ تعلق اور واسطہ نہیں رہا۔ 8 سال تو ہمارے پاس پڑے، فراغت کے بعد امیر صاحب سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں کہ میں جماعت میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں مسجد میں خدمت کروں یا کیا کروں۔ مشورہ امیر صاحب سے ہوگا یا مشورہ اپنے استاذ سے ہوگا؟ کیا جانتے ہیں آپ کی صلاحیت کو، کیا جانتے ہیں آپ کی سوچ کو؟ یہ طالب علم کہاں لگے گا تو کتنا فائدہ ہوگا، کون جانتا ہے؟ استاذ جانتا ہے۔ جو اس کی رعایت نہیں کرتا ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ اکابر فرماتے ہیں طالب علم کو اپنے استاذ کے سامنے ایسے ہو جانا چاہیے جیسے بیمار ڈاکٹر کے سامنے تابع ہو جاتا ہے۔ کون سی دوائی کھانا، کب کھانا، کتنے کھانا، ڈاکٹر جیسے بتائے گا ویسے اگر مریض سن کے چلتا ہے تو جلد صحت یاب ہونے کی امید ہے۔ اسی طرح طالب علم استاذ کی سن کر چلتا ہے تو جلد کامیاب ہونے کی امید ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے جون سے مدرسے میں پڑھنا ہو، میرے کو دوستاں بلا رہے وہ مدرسے میں پڑھیں گے بول کے چلے گئے، میرے کو ساتھی کے پاس یہ کتاب اچھی دکھی لے لیے، فلاں جگہ پہ مارکیٹ میں گھومنے گئے فلاں چیز اچھی دکھی یا فلاں کتاب بھی اچھی دکھی، مشورے کے بغیر استاذ سے لے لیے، کون سی مصنف ہیں، کس مضمون کی ہے، اس وقت پڑھنے کی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی اگر پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے استاذ کے رائے سے پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا۔ میں پڑھ ہی رہا ہوں نا، غلط کیا کر رہا ہوں، میں کتاب ہی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی غلط چیز تھوڑی پڑھ رہا ہوں۔ غلط چیز پڑھنے کا تو مشورہ بھی نہیں کیا جاتا، مشورہ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح چیز پڑھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ آدمی نکاح کرنے کے لیے رشتے دیکھتا ہے، زنا کرنے کے لیے مشورہ نہیں کرتا آدمی، زنا کرنے کے لیے رشتے نہیں دیکھتا آدمی۔ صحیح کام کے لیے ہی پروگرام کیے جاتے ہیں، غلط کاموں کے لیے پروگرام نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو استاذ کی بات ڈاکٹر کی طرح اگر سنے گا تو پیشنٹ صحیح ہوگا، ویسے طالب علم بھی صحیح ہو جائے گا۔ استاذ کے تابع رہنے کو، استاذ کی رائے کے مطابق چلنے کو
اپنے لیے ذلت کا سبب نہ سمجھے بلکہ عزت کا سبب سمجھے۔ وجہ ہے کہ میرا نفس گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں ناتجربہ کار ہوں، میں دنیا دیکھا ہوا نہیں ہوں، میرے کو نہیں معلوم فیوچر کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ میرے استاذ مجھ سے بہتر دنیا دیکھے ہوئے ہیں، میں اتنی کتابیں نہیں پڑھا جتنا میرے استاذ پڑھ لیے ہیں، اتنے لوگوں سے میرا واسطہ نہیں ہوا جتنا میرے استاذ کا واسطہ ہوا ہے۔ میں اپنی سوچ، چھوٹی سوچ، کم علمی، ناتجربہ کاری، نفسانیت، اس کے ساتھ جو میں مشورہ کروں گا یقیناً وہ غلط ہوگا، بمقابل میرے استاذ کے جو تجربہ کار بھی ہیں، علم میں مجھ سے بڑے ہوئے بھی ہیں، تعلق محلہ میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، ان کا مشورہ میرے مشورے سے لاکھ درجے بہتر ہوگا۔ اس واسطے اگر میرے ذہن میں کوئی رائے آئی کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں خارجی کام جو مدرسے سے متعلق نہیں ہے باہر کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، استاذ کی رائے منع کر دیا گیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو لاکھ میرے ذہن میں آئے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن استاذ منع کر رہے ہیں، میرا وہ ضرورت محسوس ہونا شیطان کی طرف سے مکاری اور نفسانیت ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا جب حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کو یہ بولتے ہیں کہ اس طالب علمی کے زمانے میں اصلاحی تعلق بھی شیطانی وسوسہ خیال کرو، تو پھر ہم باہر امامت کریں گے، باہر خطابت کریں گے، باہر مکتب پڑھائیں گے، باہر ٹیوشن پڑھائیں گے، باہر مسجد کی خدمت کریں گے، اذان کی ذمہ داری لیں گے، دسیوں چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں، استاذ کے فیصلے سے پہلے اپنا ذہن بنا لینا کہ مجھے یہ کرنا ہے، ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے ناکامی ہی آتی جائے گی، کامیابی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب جو فیصلہ ہوا تمہاری اپنی ذات اور نفس سے ہوا ہے، اب تم دیکھو جو اس کا نتیجہ ہونے والا ہے۔ استاذ جب مشورہ کر کے رہبری کرے گا تو وہ دعا بھی کرتا رہے گا کہ اللہ میری رائے کہیں غلط نہ ہو جائے، بچہ کہیں ناکام نہ ہو جائے، اس کی ہر قدم پہ آپ رہبری فرماتے رہے، کیونکہ مجھ پر بھروسہ کر کے میرے رائے پہ چل رہا ہے۔ تو وہ زیادہ مخلص رہتا ہے ہمارے مقابلے میں۔ اس لیے استاذ کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دینے کو عزت سمجھے، استاذ کے سامنے جھک جانے کو باعث فخر سمجھے، استاذ کے سامنے متواضع بن جانے کو باعث رفعت سمجھے۔ یہاں جھکنا ہی بلندی ہے، یہاں ذلت ہی عزت ہے، یہاں اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ وہ سوچ کر طالب علم کو استاذ سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہ بات اس واسطے بھی اہم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، فرماتے ہیں علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، پورا علم ایک آدمی کو آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں سے کسی ایک کا ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا، کسی ایک فن میں ماہر ہونا پڑے گا۔ اب وہ کون سا فن ہے جس میں تم ماہر ہو سکتے ہو، تم خود فیصلہ کرو گے یا تمہارے احوال دیکھ کر استاذ فیصلہ کرے گا؟ یہ فرق کر لو۔ میں خود چنوں کہ مجھے یہ بننا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا وہ انتخاب غلط ہو، استاذ میری ذہانت کو دیکھ کر بولے کہ تم یہ چنو تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو۔ اب ماضی کی تاریخ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماضی میں خود سے فیصلہ لینے والے کامیاب ہوئے یا اپنے اکابر اساتذہ کی سن کر چلنے والے کامیاب ہوئے۔ وہ تاریخ ہمیں بتا سکتی ہے، تجربے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ہی شعر ہے، ما اکثر العلم وما اوسعہ من ذا الذی یقدر ان یجمعہ ان کنت لابد لہ طالبا محاولا فالتمس انفعہ۔ علم کی کثرت اور اس کی وسعت کا کیا ٹھکانہ، علم کتنا زیادہ ہے، کتنا وسیع ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے علم کتنا ہے۔ ساری کتابیں دیکھ لو، آدمی زندگی ختم کر دے گا لیکن کتابیں ختم نہیں ہوگی پڑھتے پڑھتے۔ کہاں سے ہم احاطہ کر لیں گے، میں یہ کتاب بھی پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، وہ معلوم، یہ معلوم، کتنا معلوم ہوگا آدمی کو؟ ذہن ہے اتنا چھوٹا سا اور بکھرا بہت ہے، منتشر بہت ہے۔ احاطہ کون کر سکتا ہے؟ کون تمام علوم کو جمع کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اب جب علم حاصل کرنا ہی ہے
تو وہ علم حاصل کرو جو زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہر چیز کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں نفع دینے والی چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہر چیز معلوم ہونا ضروری، نہ اس کے معلوم ہونے سے ہم کو نفع ہے، نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ جو اس سے جاہل ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، جو اس سے عالم ہے وہ نفع میں نہیں ہے، پھر فائدہ کیا تم ایسے علم کو جان کر؟ تو اب یہ طے کیسے کرو گے کہ میرے لیے کون سا فائدہ مند ہے، کون سا نقصان دہ ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ چنانچہ تعلیم المتعلم میں لکھا ہے، علم کا انتخاب طالب علم خود اپنی رائے سے نہ کرے بلکہ استاذ ہی سے انتخاب کروائے، اس لیے کہ استاذ اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر طالب علم کی ذہانت اور اس کی صلاحیت کو دیکھ کے صحیح انتخاب کرتا ہے کہ تم یہ کرو۔ شاگرد کی قابلیت اور صلاحیت اور اس کا ذوق اس کے سامنے رہتا ہے۔ ہمارا ذوق بدلتے رہتا ہے، استاذ پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کا ذہن کیا ہے۔ اسی لیے جب کہیں غلط بھی ہوتا ہوگا، عموماً صحیح بھی ہوتا ہے۔ ایک مدرسے سے پڑھ کے آنے کے بعد جب داخلہ لیا جاتا ہے تو استاذ اس کا جائزہ لے کے بولتا ہے کہ آپ دوم کے قابل نہیں، اول پڑھ لیں، آپ سوم کے قابل نہیں، دوم پڑھ لیں۔ طالب علم بولتا نہیں، میں دوم ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں سوم ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں، جبکہ ذہنی صلاحیت وہ نہیں ہے آپ کی۔ بلا وجہ کہ آئیں گے درسگاہ میں اور سمجھنے نہیں پائیں گے، روزانہ شرمندہ ہوں گے، پھر ٹوٹ جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، پھر واپس چند دنوں کے بعد عین درمیانی سال میں نکل کے چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ شروع سے ہی اپنے فیصلے پہ اڑے رہے، استاذ کی بات نہیں مانی۔ اور بہت عجیب بات، ہم سب کے لیے چونکا دینے والی بات، حضرت شیخ برہان الدین صاحب ہدایہ لکھتے ہیں، کیا فرمایا انہوں نے؟ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ طالب علم پڑھنے کے لیے بھی آتا تو استاد سے مشورہ کرتا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اب آپ بتائیے میں حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے؟ عالم بننا ہے تو مجھے فقہ زیادہ پڑھنا یا حدیث زیادہ پڑھنا، کون سا فن مجھے لینا چاہیے، یہ بھی پوچھ کے پڑھتا تھا۔ ایسا نہیں جو آیا اس کو اول میں لے لو، جو آیا اس کو دوم میں لے لو۔ پڑھنے کے لیے بھی پوچھتا تھا میں کیا پڑھوں، استاذ اس کا جائزہ لے کے بولتے تم یہ پڑھ لو۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ بھی ہوتا تھا پڑھ لینے کے بعد جب فارغ ہو جاتے تھے تو بھی استاد سے مشورہ کرتے تھے کہ اب میں پڑھ کر فارغ ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تدریس کرنا چاہیے، تصنیف کرنا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، کوئی اور شعبے میں لگنا چاہیے؟ استاد اسے مشورہ دیتے کہ آپ کی صلاحیت کے لحاظ سے آپ یہ کام کر لو۔ حضرت برہان الدین صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں جو طالب علم زمانے طالب علمی میں اور فراغت کے بعد اپنی مصروفیت کو استاذ کی رائے پر موقوف رکھ کے زندگی گزارا ہے، ہم نے اسے کامیاب پایا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اور جو فراغت کے بعد یا طالب علمی کے زمانے میں اپنے رائے سے فیصلہ کر لیا مجھے یہ کتاب پڑھنا ہے، مجھے یہ مطالعہ کرنا ہے، مجھے فلاں مدرسے میں پڑھنا ہے، فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ امامت کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تدریس کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے سے فیصلہ کر لیے۔ ہم نے ان کو دین کے علمی شعبے میں خدمت کرنا تو دور کی بات، علم سے بھی محروم پایا، تدریس کرنا تو دور کی بات، علم سے بھی محروم پایا، چونکہ وہ خود کے فیصلے سے چلتے رہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک بات ہے ایسے ہی بول دیے، صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، یعنی ہم صحیح ہیں، صاحب ہدایہ غلط ہیں، تو پھر ان کی پوری ہدایہ غلط ہونا چاہیے، پھر تو ان کا یہ تجربہ غلط ہے۔ اور دیکھو اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ہیں محمد بن حسن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، شاگرد ہیں۔ پڑھنے کے لیے جب آئے کتاب الصلاۃ پڑھنا شروع ہوئے، فقہ میں امام محمد کی لکھی ہوئی کتاب، تو امام محمد نے ان سے فرمایا تمہارے لیے فقہ کا فن پڑھنے سے زیادہ حدیث کا فن پڑھنا بہتر ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم فقہ پڑھنے کے بجائے حدیث پڑھ لو،
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کا مشورہ قبول کر کے علم فقہ موقوف رکھ کے علم حدیث پڑھنا شروع کیا، اور اللہ نے علم حدیث میں وہ کمال عطا کیا، آج پوری دنیا میں امام المحدثین، امیر المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اپنے استاذ کے مشورے کی وجہ سے۔ وہ چاہتے تھے فقیہ بننا، لیکن استاذ نے مشورہ دیا کہ آپ حدیث پڑھو، اور حدیث پڑھنے کے مشورے پر عمل کیا تو پوری دنیا میں کتاب اللہ کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے۔ اب یہ تاریخ بتاتی ہے استاذ کے مشورے پہ عمل کرنے کا نتیجہ، اور ہمارے پاس تو نفسانیت اور نفس کے گھوڑوں پہ ایسے سوار ہیں، جدھر نفس لے جائے گا اسی کو صحیح سمجھتے ہوئے چلے گا۔ کبھی یہ خیال آیا وہ صحیح، کبھی وہ خیال آیا وہ صحیح، ظاہر بھی کرنا نہیں چاہے گا کہ میرا یہ خیال صحیح ہے کہ غلط ہے، میں کتنا مخلص ہوں اپنے خیالات میں، کتنا مخلص ہوں اپنی رائے میں۔ اسی واسطے علماء لکھتے ہیں کہ شاگرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے استاذ کی رائے کو ماننا لازم کر لے اپنے اوپر۔ شریعت تو واجب نہیں کرے گی، اگر خود اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو استاذ کے رائے کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ استاذ کسی بھی موقع پر کوئی حکم دے، بلا چوں و چرا اسے تسلیم کرنا اپنے لیے ضروری سمجھے، اور استاذ کے حکم کو ماننے میں اپنے لیے فخر سمجھے۔ استاذ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو ہرگز اہمیت نہ دے، کلیتاً اپنے آپ کو استاذ کے حوالے کر دے۔ خیال ہو رہا ہے ٹیوشن پڑھانا، خیال ہو رہا ہے امامت کرنا، خیال ہو رہا ہے خطابت کرنا، خیال ہو رہا ہے مؤذنی کرنا، خیال ہو رہا ہے کہیں اور کوئی بھی کام کر لینا، حتیٰ کہ کوئی کتاب کا مطالعہ بھی کر لینا، استاذ منع کر دے رہے یہ کتاب ابھی آپ مطالعہ مت کیجیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں مجھے یہ کتاب اس وقت پڑھنا منع ہے میرے استاذ کی طرف سے۔ یہ اطاعت کا درجہ ہوتا ہے، اور یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا فرما بردار طالب علم ہوں، نفس سے طالب علم ہے ویسے ہی ہونا چاہیے طالب علم۔ اطاعت کر لینے کو یہ سمجھ گئے کہ میں بہت بڑا فرما بردار طالب علم ہوں، طالب علم تو اسی کو بولتے ہیں، جو وہ نہ مانے وہ طالب علم ہی نہیں ہے، اس میں اعلیٰ ادنیٰ کیا ہوا پھر؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر کو روانہ فرمایا، اور امیر لشکر کو ایک پرچی دی جس میں حکم لکھا ہوا تھا، حکم نامہ دیا، اور کسی مصلحت سے فرمایا کہ یہ پرچی فلاں مقام پر پہنچنے تک نہیں کھولنا، وہاں جا کے ہی یہ کھول کے پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور امیر لشکر نے ویسے ہی کیا، کیا لکھا ہوا پڑھ لیں گے بھائی، وہاں بھی پڑھنا چاہیے یہاں بھی پڑھنا چاہیے، وہاں پہنچ کے بھی پرچی پڑھنا چاہیے یہاں بھی پڑھنا چاہیے، پڑھ لیں گے کیا جائے گا، اطاعت نہیں ہے۔ تو وہ صحابی ویسے ہی عمل کیے، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے حکم نامے میں کیا لکھا ہے وہ بھی کھول کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور ہمارا نفسیت آخر منع کیوں کرے، پڑھ کے تو دیکھیں گے کیا ہے اس میں، کیوں نہ کو بولے کر کے تو دیکھیں گے کیا ہوتا، کیوں نہ کو جاؤ بولے جا کے تو دیکھیں گے کیا ہوگا۔ منع کرنے کے بعد کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو اب دیکھ لیں کتنے فرما بردار ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ طالب علموں پر بھی لازم ہے کہ استاذ اگر کسی کتاب کے پڑھنے سے منع کر دے، کیوں منع کرے گا استاذ؟ کہ تمہاری صلاحیت یہ کتاب سمجھنے کی نہیں ہے، یا تمہیں پہلے حق معلوم نہیں ہوا، تم ابھی سے باطل مصنفین کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیے، جو جمہور امت سے نکلے ہوئے ہیں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں صحیح بات پہلے معلوم ہونے سے پہلے غلط بات پہلے معلوم ہو جائے، اور انسان کی فطرت ہے جو چیز اسے پہلے معلوم ہوتی ہے وہ اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لو، اگر کسی آدمی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، ظالم نے پہلے آ کر سنا دیا کہ وہ میرے ستا رہا، بہت پریشان کر رہا، تو آپ ظالم کو سمجھ جائیں گے مظلوم ہے بیچارہ۔ بعد میں اگر مظلوم آ کر سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ویسا ظلم کیا، معلوم تمہارے بارے میں سب میرے سنا دیے فلاں صاحب، کس وجہ سے ہوا کہ پہلے جس کو سنا اس کو صحیح سمجھ بیٹھا۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں وہ حکم نامہ پڑھنے سے منع فرما دیا تو ان صحابی نے اطاعت کی، ویسے ہی استاذ نے اگر کتاب پڑھنے سے منع کر دیا تو طالب علم کو بھی وہ کتاب نہیں پڑھنا چاہیے جس سے استاذ نے منع کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر کتاب مطالعے کی نہیں ہوتی ہے، ہر کتاب پڑھے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ کیونکہ پہلے زمانے میں لکھنے والے لوگ بہت کم تھے، جو لکھتے تھے بہت خلوص سے لکھتے تھے، احقاق حق کی خاطر لکھتے تھے، تبلیغ دین کی مقصد سے لکھتے تھے۔ اب ہر شخص جس کو بھی قلم ہاتھ میں پکڑنا آ گیا وہ خود کو مصنف تصور کرنے لگا ہے۔ ایک مضمون لکھ ہی لیا تو زمانے طالب علم میں بچہ پوچھتا ہے کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں میں۔ پہلے ڈھنگ سے کتاب تو پڑھ لو بھائی، پہلے سمجھ تو لو جو پڑھ رہے ہو۔ پہلے نہ ہدایہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ جلالین یاد ہو رہی ہے، نہ کافیہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ شرح تہذیب ذہن میں بیٹھ رہی ہے، نہ فلسفہ ذہن میں بیٹھ رہا ہے، نہ الانتباہات المفیدہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پڑھی جانے والی کتابیں دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہے، مصنف بننے چلے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا جس کے سر پہ 2 بال نہیں ہے وہ ہیرو بننے چلا ہے۔ کیا گنجے بھی ہیرو ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوا۔ تو اب پہلے اور اس زمانے میں بہت فرق ہے کہ لوگ ہر ایرا غیرہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔ باطل والوں کی کتابیں اہل حق سے بھی زیادہ ہیں۔ تب اگر ہر مصنف کی کتاب پڑھنا شروع کر لیے، مصنفین میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، ایتھسٹ بھی ہیں، اہل بدعت بھی ہیں، جس کا مضمون اچھا لگا اس سے متاثر ہو گئے تو نفع ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ طالب علمی میں بچے کو یہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، پڑھتے ہی یہ فیصلہ کر سکے نہیں انہوں صحیح لکھ رہے انہوں غلط لکھ رہے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے بھی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ اگر کبھی غلط بات کو صحیح سمجھ کر اس کا عقیدہ بٹھا لیا یا اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو پھر اس سے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ ایک چیز بنی نہیں ہے، اسے بنانا شروع کیا گیا، صحیح بن گئی ٹھیک، غلط بن گئی اب اسے درست کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تیل گرم نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے اس میں پکانے کے لیے کوئی روٹی یا کوئی بھی چیز ڈال دی تو وہ ادکچی جو رہ جاتی ہے اسے تیل گرم ہونے کے بعد بھی ڈالو، اب اس میں وہ پکنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، پکنے کی صلاحیت پیدا ہونے کے بعد اگر اس میں تیل گرم ہونے کے بعد کوئی چیز ڈالے تو شروع سے ہی جو بنتی ہے وہ صحیح بنتی ہے۔ اسی واسطے چھوٹا بچہ ہے، تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، استاذ کے پاس مکتب میں مدرسے میں چھوڑے، شروع سے استاذ تجوید سے لے کے چلا، ایک روٹ پہ آ جاتا بچہ۔ کسی باجی کے پاس، کسی باجے کے پاس پہلے سے غلط پڑھ کے آیا ہے، بے ڈھنگے طریقے سے پڑھ کے آیا ہے، پہلے تو اس کو غلطی سے ہٹاؤ پھر اس کو درستگی پہ لاؤ، کتنا مشکل ہوگا۔ اسی واسطے تبلیغ میں جانے کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو 10 سورے بھی تجوید سے سکھاتے 40 سال گزر جائیں گے، لیکن تجوید سے تبلیغ میں بھی سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غلط پہلے آ گیا، اب صحیح آنا مشکل ہے، اس واسطے منع کیا جاتا ہے۔ لکھنے والے بھی بعض مرتبہ بہت اچھوتے انداز سے لکھتے ہیں، بہت نکھرے ہوئے انداز سے لکھتے ہیں، کسی کا انداز پسند آ گیا، کسی کی تعبیرات پسند آ گئی، آدمی اس مصنف سے متاثر ہو گیا تو غلط راستے پہ چل جاتا ہے۔ یا نہیں بھی ہوا، شک میں تو پڑ جائے گا صحیح غلط کیا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں بھی صحیح ہو سکتے، انہوں بھی صحیح ہو سکتے، مودودی صاحب بھی صحیح ہو سکتے، بیان القرآن بھی صحیح ہو سکتی، اور وحید الدین خان بھی صحیح ہو سکتے، وحید الزماں خان بھی صحیح ہو سکتے، تو دونوں وہی ہے، وحید الدین خان ہیں، وحید الزماں ہیں، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ آدمی متاثر ہو جانے کے بعد غلط راستے پہ نہ بھی چلا لیکن شک میں بہر صورت پڑ جاتا ہے، اس لیے اطاعت چاہیے۔ اور
آج سے تقریباً 70 سال 40 سال پہلے جو حضرات دنیا سے گئے، وہ حضرات آج کا کیا منظر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، کیا لکھتے ہیں، اس زمانے میں، یعنی آج سے 50 سال کی بات لکھ رہے ہیں، پہلے کی بات، اب ہوتے تو کیا ہوتی تھی ان کی تحریر نہیں معلوم۔ کیا لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے اندر آزادی آ گئی، کسی کے تابع رہنا نہیں چاہتے۔ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ نہ کسی قاعدے قانون کے پابند رہنا چاہتے، مدرسے کے اصول پہ چلنا نہیں چاہتے، خود بینی پیدا ہو گئی، خودرائی پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے درجات بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے اپنی انا بھی بڑھتی جاتی ہے ان کے اندر، کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح سوچ رہا ہوں، میں صحیح بول رہا ہوں۔ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ آج ہوتے تو بولتے ان کو پہلے لات مار کے بھگاؤ، یہ طالب علم بننے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ دھبا ہے نام پہ طلباء کے، یہ داغ ہے مہمان رسول کے نام پر۔ ان کے نزدیک نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں ان کے آج کے طلباء کے نزدیک نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کا ادب و لحاظ نہیں ہے آج کے طلباء کو۔ اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہیں، جدھر لے جاتا ہے ادھر چلتے رہتے ہیں، جدھر لے جاتا ہے ادھر، گویا ان پر ان کا نفس مستولی ہو چکا ہے، مسلط ہو گیا نفس ان پر۔ طبیعت کی اطاعت غالب ہو گئی، خدا اور رسول کی اطاعت نہیں، طبیعت کی، میری طبیعت نہیں چل رہی بھائی، طبیعت نہیں چل رہی، کھانے کے ٹائم میں نہیں کھاتے، دوسرے ٹائم پہ طبیعت چل رہی، کلاس چھوڑ کے آگے کھائیں گے۔ طبیعت نہیں چل رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، سوتے رہیں گے۔ دوسرے ٹائم پہ طبیعت چل رہی ہے، مدرسے سے باہر نکل جائیں۔ طبیعت کے تابع ہیں، شریعت کے تابع نہیں ہیں۔ جب طبیعت جو تقاضا کرے گی اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ اور آگے دیکھو نتیجہ کیا فرما رہے ہیں، اس طبیعت کی اطاعت کا نتیجہ، نفس کی اطاعت کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، ہر سال باوجود ہزاروں طلباء فارغ ہونے کے ایک عالم نظر نہیں آتا ہے، ایک عالم نظر نہیں آتا جسے عالم کہا جا سکے۔ نہ تو علمی استعداد ہے، نہ عملی قوت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ صالحیت ہے۔ غرض قوت علمیہ بھی مفقود ہے، قوت عملیہ کا بھی فقدان ہے۔ پھر کام ہو دین و شریعت کا تو کیسے ہو، دین و شریعت کی حفاظت ہو تو کیسے ہو۔ 50 سال پہلے کی تحریر ہے، اب دیکھیے ہم پر فٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں فٹ نہیں ہو رہی، کچھ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت نے 50 سال پہلے کے حساب سے لکھا ہے، اب کے حساب سے مزید کچھ لکھنا چاہیے تھا۔ اتنا اضافہ ہو سکتا ہے کہ جو منمانی اور طبیعت کی اطاعت جو ہو چکی ہے، اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اطاعت شریعت کی کر رہے ہیں، طبیعت کی نہیں کر رہے ہیں، غلطی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ ہم آزاد ہو چکے لیکن سمجھ رہے ہیں ہم کہاں آزاد ہوئے، ہم منمانی اور انا پہ آ چکے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں ہم کہاں انا پہ آئے ہیں، ہم تو بہت مخلص ہیں۔ اتنا تو اضافہ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ مجرم اپنے آپ کو منصف سمجھ رہا ہے، قصوروار اپنے آپ کو پاک باز سمجھ رہا ہے، ریاکار اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہا ہے۔ طلباء کی خودرائی اور آزادی کا حال آگے لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی لکھتے ہیں، اور یہ تو خلیفہ کا حال تھا، اب شیخ جب لکھے گا تو کیسے لکھے گا وہ تو ان سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں آج کے طلباء کا حال کیا ہے، خود کو استاذ کے تابع کیا بناتے، خود استاذ پر حکم چلاتے ہیں۔ شیخ شیخی ہوتا ہے دیکھو تھانوی ہے، اگر جگہ پہلے لکھے حضرت شاہ وسیع اللہ سے، لیکن لکھے بھی تو ایسے لکھے آج کے زمانے کے حساب سے لکھے، 2024 کے حساب سے۔ کیا فرمایا، خود استاذ کے تابع ہونا تو دور کی بات، استاذ پر حکم چلاتے ہیں، استاذ کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علم سے محروم رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت علم حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کانپور کے ایک مدرسے کے ایک طالب علم نے مجھ سے خود بیان کیا، حضرت تھانوی سے، کہ اس سال استاذ نے منطق کی یا کسی فن کی کتاب ہے التصریح،
وہ پڑھنے کی رائے دی، استاذ نے رائے دی کہ ہم التصریح پڑھیں گے۔ تو طالب علم کی زبان سے نکلا اس طالب، نہیں اس سال ہم لوگ شرح چغمینی پڑھیں گے، یہ بھی کتاب کا نام ہے شرح چغمینی، یہ پڑھیں گے ہم۔ بس مجھے جب میری زبان سے کتاب کا نام نکل گیا، ضد ہو گئی کہ نہیں یہی کتاب پڑھنا ہے، استاد جو بولے وہ نہیں پڑھنا ہے بس۔ اب بتاؤ استاذ کتابیں رہا یا استاذ کو تابع کر لیا؟ اور ایک مدرسے کا واقعہ لکھتے ہیں، کسی کتاب کے ختم پر طلبہ اور استاذ کی رائے ہوئی کہ شمس بازغہ پڑھنا چاہیے، یہ بھی کتاب کا نام ہے، شمس بازغہ پڑھنا چاہیے۔ ایک طالب علم کی رائے ہوئی نہیں ہمیں سدرہ پڑھنا چاہیے، یہ لڑکیوں کے نام نہیں ہے، کتاب کے نام ہے۔ مصنفین نے کیا سوچا ہوگا کہ ہم جو کتاب کا نام رکھ رہے ہیں ایک زمانہ کے بعد یہی نام کسی لڑکیوں کی عورتوں کے ہوں گے۔ اس زمانے کے طلباء کا دماغ کیسے خباثت کا ہوگا، کتابوں کے نام بھی لے جائیں گے تو ان کے خیالات فحش بن جائیں گے۔ کتاب کا نام سدرہ ہے۔ خیر طے ہوا کہ ہمیں شمس بازغہ پڑھنا چاہیے، طے ہوا۔ تو دیکھو ہمت کیا ہے کہ یہ طالب علم رات کو استاذ کے پاس پہنچے، ان کو مکان سے باہر بلا کر کہتے ہیں مولوی صاحب خیریت اسی میں ہے کہ سدرہ پڑھے۔ حضرت تھانوی لکھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھلا اس حالت میں ان کمبختوں کو کیا علم حاصل ہوگا؟ اب جلال میں آئے حضرت تھانوی، اس حال میں ان کمبختوں کو کیا علم حاصل ہوگا؟ کتابیں ختم ہو جائیں گی بس، مگر علم جس چیز کا نام ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی ان کو۔ علم جس چیز کا نام ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تھانوی بولتے ہیں تو پھر لاجواب کر دیتے ہیں، اور آج کے حساب سے بولے بالکل۔ یہ تو کتاب کا مسئلہ ہے، باقی اسے اپنے زمانے کے حال سے فٹ کر لو۔ بھئی استاذ نے منع کر دیا آپ کو باہر ٹیوشن پڑھانا نہیں ہے، پڑھا کے رکھیں گے ہم، کیا ہوتا دیکھیں گے، چھوڑ دیں گے مدرسہ، کسی اور مدرسے چلے جائیں گے۔ مدرسے بدل لو گے لیکن علم کہیں سے حاصل نہیں ہوگا۔ استاذ نے منع کر دیا کہ فراغت تک کا نہ کہیں امامت کرنا ہے، نہ کہیں خطابت کرنا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے، یکسوئی سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ کہیں ہم اب تم سے زیادہ تو پڑھے ہیں، آج کے اساتذہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم تو تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ 5 سالہ تو نہیں پڑھا میں، 6 سالہ نہیں پڑھا میں، 8 سالہ ہی پڑھا ہوں، بعض جماعتیں 2 بار پڑھا ہوں، اول 2 بار پڑھا، اعدادیہ 2 بار پڑھا، فارسی 2 بار پڑھا۔ 6 سال تو میرے شروع کے 3 سال میں گزر گئے، زیادہ ہی پڑھے ہیں، لیکن پوری زندگی میں کہیں بھی مجھے کہیں امامت ہے تو لگا دو، کہیں خطابت ہے تو لگا دو، میں فلاں کام کر لیتا ہوں، فلاں چیز بیچ لیتا ہوں، فلاں کام کر کے کچھ پیسے جمع کر لیتا ہوں۔ کبھی ایسے خیالات نہیں آئے۔ یکسوئی سے پڑھے تو اساتذہ بنے، اللہ تعالیٰ نے جو یکسوئی کے ساتھ جس کو اپنایا اسے فراغت کے بعد بھی یکسوئی کے ساتھ وہ شعبہ دیا۔ جو بکھرے ہوئے حال کے ساتھ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، بکھرا ہوا ہی رہتا، منتشر رہتا ہے، 10 کام کر کے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے جو غلطی ہو چکی، آداب علم کا پتہ نہیں تھا، اس واسطے غلطی ہو گئی، تو اب آدمی کم از کم اتنا تو توبہ اور احساس کر لینا چاہیے، جو خیال آ رہا ہے طلب علم کے علاوہ زمانے طالب علمی میں، وہ سارے خیالات فاسد ہیں، وہ سارے خیالات فاسد ہیں۔ جو خیال آئے استاذ کے سامنے ظاہر کرے، استاذ کا فیصلہ ہی میرے لیے قول فیصل ہوگا، وہی میرے حق میں خیر ہوگا، اس واسطے کہ میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا استاذ مجھے جانتا ہے، میں اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا میرے استاذ مجھے جانتے ہیں۔ اسی میں طالب علم کے لیے عافیت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔